آج ایک بات عام ہو گئی ہے کہ کوئی بھی آتا ہے منہ اٹھا کر میرے نبی کی شان میں گستاخی کرتا ہے، اور کوئی بولنے والا نہیں، کوئی سسٹم بولنے والا نہیں، کوئی پرشاسن بولنے والا نہیں، کوئی سرکار بولنے والا نہیں۔ جب مسلمان آواز اٹھاتی ہے، مسلمان امن و امن کے ساتھ، امن و سلامتی کے ساتھ اپنی آواز کو بلند کرتا ہے، روڈوں پر نکلتا ہے، پھر یہی پرشاسن جاگ جاتی ہے، ان کی غیرت جاگ جاتی ہے، ان کی غیرت للکار جاتی ہے، پھر انہی مسلمانوں پر الٹا کارروائی کر جاتے ہیں، الزام لگاتا ہے کہ مسلمانوں نے پتھراؤ کیا ہے، پھر ان کے گھر پر بلڈوزر چلایا جاتا ہے، ان کے گھروں کو توڑ دیا جاتا ہے، الزام لگا کر کے انہوں نے پتھراؤ کیا، انہوں نے ماحول کو خراب کرنے کی کوشش کی۔ میں ان پرشاسن سے کہنا چاہتا ہوں، ان مدھیہ پردیش کے پرشاسن سے کہنا چاہتا ہوں، ہریانہ کے پرشاسن سے کہنا چاہتا ہوں، یو پی کے پرشاسن سے کہنا چاہتا ہوں کہ جب ہمارے نبی کی شان میں گستاخی کی جاتی ہے، مسلمانوں پر ظلم کیا جاتا ہے، تمہاری غیرت کہاں مر جاتی ہے؟ تمہاری غیرت کہاں مر جاتی ہے؟ تم کہاں سوئے رہتے ہو؟ پھر تم سے کوئی کارروائی نہیں ہوتی۔ جب مسلمان پروٹیسٹ کرتا ہے امن و امن کے ساتھ، تم ان کے گھر پر بلڈوزر چلا دیتے ہو، الٹا ان کو ہی جیل میں ڈال دیتے ہو۔ یہ کہاں کا قانون ہے؟ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ سرکار پر بھروسہ نہیں ہے۔ ہم کیسے سرکار پر بھروسہ کریں کہ آج تک کتنے باباؤں کو، کتنے گستاخ رسول کو انہوں نے سزا دی ہے؟ بھروسہ کیسے ہوگا؟ ایم پی کے جو چیف منسٹر ہے، سب سے اونچے کرسی پر بیٹھنے والے، انصاف کی کرسی پر بیٹھنے والے، کھلے منچ سے اعلان کرتا ہے کہ ہندوستان میں رہنا ہوگا تو JSR کا نعرہ کہنا ہوگا۔ اس طرح کی نفرت مسلمانوں کے لیے دل میں بھری ہوئی ہے، تو بتاؤ اس دیش کا کیا ہونے والا ہے؟ سب سے اونچے کرسی پر بیٹھنے والا اس طرح کی باتیں کرے گا، اس طرح کی بیان دے گا، تو پرشاسن کیا ہی کر سکتا ہے؟ آئے دن ماب لنچنگ مسلمانوں کی ہوتے رہتی ہے، مہاراشٹر میں، ہریانہ میں، ابھی فی الحال میں بنگال کا ایک کباڑی چننے والا شخص ہریانہ میں اس لیے اس کو مار دیا گیا، اس لیے اس کو بھیڑ نے مار ڈالا کہ شخص تھا کہ انہوں نے بیف کھا کر آیا ہے۔ ارے اگر بیف کھا کر بھی آتا تو تم کون ہوتے ہو ان کو مارنے والا، ان کو موب لنچنگ کرنے والا؟ تم پرشاسن کے حوالے کر دیتے۔ جب جرم ثابت ہی نہیں ہوا ابھی تک، تم ان کو کیسے مار ڈالے؟ مہاراشٹر میں ایک ضعیف تقریباً 65-70 سالہ بزرگ کو اس لیے مارا گیا کہ انہوں نے اپنی بیٹی کے لیے بھینس کا گوشت لے کے جا رہا تھا ٹرین میں، اس شک کی بنیاد پر کہ یہ بیف ہے، اس لیے ان کو مارا گیا، گھسا مارا گیا، ان کی دونوں آنکھیں سوج گئی۔ یہ کیا ہو رہا ہے ہندوستان میں؟ ہمارے پردھان منتری کو سب جگہ نظر آتا ہے، لیکن ہندوستان میں مسلمانوں پر ظلم جو ہو رہا ہے ان کو نظر نہیں آتا۔ منی پور ان کو نظر نہیں آتا، اپنے دیش کے حالات ان کو نظر نہیں آتا، باقی سب کچھ ان کو نظر آتا ہے۔ اگر صحیح سے موب لنچنگ کرنے والا کارروائی ہو جاتی تو آئے دن جو موب لنچنگ کر رہا ہے، مسلمانوں کے خلاف زہر اگل رہا ہے، مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے، کاٹا جا رہا ہے، مسلمانوں کی مسجدوں کو توڑا جا رہا ہے، اگر ان کے خلاف صحیح سے کارروائی ہو جاتی تو موب لنچنگ کی واردات کی خبریں نہیں آتی۔ ریپسٹ کے خلاف اگر کوئی صحیح سے کارروائی کر جاتی سسٹم نے، یہ پرشاسن نے، تو آج ریپ کی خبریں نہیں آ رہی ہوتی۔ میرے بھائیو دوستو، میں تمام برادران وطن سے کہنا چاہتا ہوں، ہم وطن لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں، میرے وطن کے لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں، جو سیکولر ذہن کے لوگ ہیں، میں ان سے کہنا چاہتا ہوں، کیا ایسے حادثات، ایسے واقعات دیش کے لیے صحیح ہے؟ اگر صحیح نہیں ہے تو سرکار کو پرشاسن کو جواب دہی ٹھہرانا پڑے گا اور آواز بلند کرنی پڑے گی۔ اور میں ایک بات کی طرف دھیان دلانا چاہتا ہوں کہ مفتی سلمان اظہری صاحب نے ایک بات کہی تھی، جب اس بات کا اشارہ، اس لفظ کا اشارہ کسی اور طرف تھا، لیکن یہاں کوئی لوگ، جو لوگ نفرتی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ اپنے اوپر لے کر ان کے خلاف FIR درج کراتا ہے، ایک لفظ کی وجہ سے ان کو جیل میں ڈال دیا جاتا ہے، مہینوں تک جیل میں رکھا جاتا ہے، ابھی تک ان کی رہائی نہیں ہوتی۔
لیکن سینکڑوں ایسے بابا مل جائیں گے ہندوستان میں جو ہمارے نبی کے خلاف، ہمارے اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف زہر اگلتا ہے، لیکن ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوتی۔ آخر ایسا کیوں ہے؟ ایک طرفہ کارروائی کیوں؟